بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم اللہ کی طرف سے 4 حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور اس کی تفصیل پڑھنی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے: اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے جن کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ تو جو مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سی جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا، جن کا بیان سورہ المائدہ آیت نمبر 103 میں آئے گا۔ کفار کے اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے، جیسا بہرا وغیرہ، وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہیں جو ہم نے فرما دی ہے۔ یہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ 4 چیزوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ یہاں آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے: مردار جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا۔ تو دوستو، اگر وہ گر گیا اور مر گیا تو اس سینگ مار مار کر مار دیا ہو یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں، اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لایا جا سکتا ہے، اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو، وہ بھی مردار ہی ہوگا۔ نمبر 2، خون۔ خون پر ہر جانور کا حرام ہے، جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: یا بہنے والا خون، ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ نمبر 3، خنزیر یعنی سور نجس العین ہے۔ اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس اور حرام ہے۔ کسی کو کام میں لانا جائز نہیں، چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 4، غیر اللہ کے نام کا ذبح۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام اور مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبح ہے اس کا نام لے کر مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب مقصود ہو ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت سے ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، جنازہ کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور کعبہ کا حج وغیرہ۔ جب یہ نصیحتیں حرام نہیں اور ان نسبتوں کو وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر اور شرک اور حرمت تو انقرار، نام کو بھی کراہت نہیں آئی، تو کسی
ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتتے ہیں؟ مردار اور سور ہو گیا کہ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرأت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح جانور نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ یاد گماتی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کو کرنا حرام ہے۔ حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر معمول کرنا واجب ہے، اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کرتے، اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اور اس ذبح سے معاذ اللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہیں پر ہوگا۔ ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کو بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام اور ناروا ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھنا، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا، اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اسے باطل اور بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام 119 آیت میں، ترجمہ ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے زہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا، باطن کی تکلیف نہ دی، تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔